دیکھیں جو حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے عورت کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرکمسٹانسز ایسے دیے ہیں کہ جس میں وہ غسل اتارے گی بھی تو غسل نہیں اترے گا، کیونکہ وہ پیریڈز مسلسل عموماً 7 دن تک، 6 دن تک، بعض کے 5 دن تک چلتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی شریعت نے اسپیسیفائڈ ٹائم بھی نہیں بتایا کہ کتنے دن ہے، وہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، اس کو عادت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے، بعض کی 6 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 7 دن، بعض کی 8 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 5 دن بھی ہوتی ہے۔ لیکن غسل جنابت جو ہے یہ تو غسل بالکل الگ غسل ہے، یہ آپ کو اتارنا ہوگا۔ اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے، اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے، یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے، وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، مباشرت انٹر کورس نہیں، صحبت فرماتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے۔ اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی۔ حیض والا غسل وہ ظاہر ہے، حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا، کرے گی بھی تو کسی کام کا نہیں، ویسے نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے، یہ کریٹیکل ایشو ہے۔ اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو آپ نے جنبی تو نہیں رہنا، اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا۔ آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں، اس لیے صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے، کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے، یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے، لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیاں نہیں پکا سکتی، لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی، نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، کس لیول تک۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی، تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ باقی معاملات تو لے کے چلنے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے، تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا، غسل کر کے واپس آیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا۔ آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے، لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں۔ وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست، ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے۔ اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں۔ انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے؟ ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے، کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا، اگلی نماز تک گیپ نہ آئے۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے۔ ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں، کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے۔ بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے، اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے، اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے۔ جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے، لہٰذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی، تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے۔ یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، جو میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں۔ تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے
حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کی چٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتے. چٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا، وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے، شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں، اتنا وہم نہ کیا کریں، تو آسانی ہے. اب تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں، اتنا تردد کریں، پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں، پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، تو یہ بڑی بیہودہ روایت ہے بخاری کے اندر. سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں، کوئی بیہودگی نہیں ہے اس کے اندر. غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا، وہ 2 تابعین ملنے کے لیے آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں، ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے، اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے. تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے، وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ. تو ان کو یقین نہیں آ رہا، تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئی اور وہ کہتے ہیں یہ ایک موٹا پردہ تھا. اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آج بھی رائبنڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتے ہیں، کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے، خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ. ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز، یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295 سی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی، سنیوں نے مقدمہ کر دیا، انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے، تمہاری بخاری نے توہین کی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے. آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے اٹھے، آپ فرمایا رک جاؤ، پیشاب تو اس نے کر دیا تھا، تسلی سے کرتا تو رہے. نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا، وہ بدو تھا، پینڈو نیو مسلم تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. اور وہ صحابہ کرام سے گلا کر رہا تھا، تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا. اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا. پینڈوؤں کا کو پتہ ہے کس ٹائم دماغ، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں، پینڈو لوگ. تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈول لاؤ، وہاں پہ بہایا، دیٹس آل، ختم معاملہ. اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نیا نیا دین آ رہا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ لرن کر رہے تھے. اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے نا. تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا. گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا، غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی. ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی؟ اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں. اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے. یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا، ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی، لیکن وہ کیا ہے، اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا نہ وہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی؟ سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا. یہ اس امت کی امام ہے، اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں، چاہے 5 تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں، حدیث قصہ. ٹھیک ہے، تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی تھی، حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ، لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی. ٹھیک ہے، منصف مزاج تھی نا، اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے. پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں، میں اسی کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی، حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا ہوگا. البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا، پھر 2 غسل نہیں کرنے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیے، جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو 3 غسل نہیں کرنے ہوں گے، ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے گا. اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس اس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے
تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا. موجے موجے لوگ تو کہتے ہیں جی علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی. ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو, آپ تردد میں پڑھتی ہو, آپ نمازیں روزانہ جمع کرو, تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار 3 ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا, فجر کا کیا, زور اثر کٹھی پڑی, مغربی عشاء جس ٹائم ٹائم ملے پڑھ لے. پہلے تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی, او جناب وہ زور کا وقت نکل رہا ہے. انہوں نے بتایا زور کا وقت 12 بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے, جس ٹائم مرضی ٹائم ملے پیچ ملے میں پڑھ لوں. اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہوں, بلکہ وہ تو 3 نمازیں بھی کٹھی, ملکین تو نہیں پڑھ سکتی وہ, لیکن 3 نمازیں کٹھی ہو سکتی ہیں. آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں, اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لیں, 3 نمازیں ایک وضو سے. سر دیکھو ساڈے اسٹوڈنٹ بزرگوں نے بھی چھوڑ گئے, بزرگ عشاء دے وضو نال فجر پڑھتے سن, ساڈے اسٹوڈنٹ مغرب دے وضو نال فجر پڑھتے تھے. ہاں مغرب عشاء اور فجر پڑھ سکتی ہیں کیونکہ عورت پہ جماعت بھی کوئی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. اور ملکین کا میں نے ذکر کیا, ملکین یہ ہے جو اس اکیڈمی سے نکلی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کریں, اور پھر جب آدھے گھنٹے بعد مغرب آئے, مغرب عشاء یعنی ایک وضو سے 4 نمازیں. تو آڈے بزرگ ایک وضو نال 2 نمازاں پڑھتے سن, عشاء اور فجر. سورۃ المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ آیا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے, اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک, پھر سر کا مسح اور پاؤں کو دھویا جائے. بل یہ پاؤں کے مسح والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد, وہ پاؤں پہ مسح بھی کر لیتے تھے. اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں, بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں وضو, غسل, نماز اور طہارت کے مسائل کے اوپر, 1000 سے زیادہ. لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں جی وہ وضو کا طریقہ تو امام حنیفہ نے بتایا ہے, وہ تو حدیث کے اندر موجود ہے. تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کیسے کرتے تھے. امہات المومنین نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے. اس زمانے میں ظاہر صابن تو نہیں ہوتا تھا, اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرتے. ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ علیہ السلام, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا سا وضو کرتے تھے, کلی کرتے تھے, غرغرے کے ساتھ سنت ہے, ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے. اور وہ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چڑھائیں, روزہ ہو تو آپ بس نارملی جتنے ہے پانی ہے. اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے, نماز کا سا وضو کرتے تھے, پاؤں چھوڑ دیتے تھے. اس کے اندر ایک حکمت تھی کیونکہ کیچڑ تھا, نیچے پانی جمع ہوتا تھا, اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے, تہمت ہوتی تھی, نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے. تہمت میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام باہر آ کے پاؤں دھوتے تھے. آج کل ایسا نہیں ہے. آج تو ہم اس اسماعیل سے گزر نہیں رہے, ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے, وہ پاک ہوتا جاتا ہے, نکل جاتا ہے. ورنہ تو ہماری مصیبت ہو جائے, ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چھینٹے بھی نہ پڑے, پھر شلوار پہنے. اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی, تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے ہیں. اچھا, چونکہ نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے, اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے, دائیں طرف بائیں طرف. ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے, تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا. آج کل تو شاور ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے, اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا تھا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دیتا ہے. اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا, تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے. کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے, اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے, یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں, ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ میں دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں, کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں. لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھا ہی ہوگا, آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے, دھکا بھی دے دے اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل اترے. سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں, 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کے لیے, آپ کو سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے, کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے تھے, یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے, پورا نہیں, جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا ہوتا تھا. آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ
تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے، ادروائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیا والا ایشو ہو جاتا ہے. تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا، غسل جنابت ہو جائے گا. کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل غسل کا طریقہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور ان کو بالکل پتہ ہی نہیں. باقی رہا عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے؟ وہ تاری لانا ہے، جیسا گرمی دور کرنے سے، وہ غسل تو نہیں ہوتا، وہ تو خالی تاری لگانا ہے. ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا. اگر عام غسل سے مراد آپ نے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے، اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کیا جائے، تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا. یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں، یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے. وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اتنا حصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے. تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے. بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ جب کر کے ازائے وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا، بشرطے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہوں. اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو حالت حیض والا غسل ہے نا، اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی کھول کے پورا کھول کے نا، جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا، اس کو کھول کے غسل کریں. لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت، اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر اوپر سے پانی بہا لو تو کافی ہے، کیونکہ عورت کے لیے تو تردد ہے، اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں گی. اس زمانے میں تو پانی بھر کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا. آج کل والا صاحب تو نہیں اٹیچ بات ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے. تو اسی والے سے وہ سیدہ عائشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جی آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے. تو عائشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے گئی پردے میں، موٹے کپڑے میں، اس وقت ذرا اٹیچ بات کپڑے والے ہی ہوتے تھے. ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے، گھروں کی چھت پہ ہوتے تھے یا باہر زمین میں، لیکن باتھ روم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدبو والا نہیں، پانی بہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ نے غسل کر کے دکھایا، بخاری مسلم میں آتا ہے. تو میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا، وہ انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا، ان کا وہم نکالا ہے کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے، میں یہ پانی لے کے جا رہی ہوں، اسی سے غسل کر کے نکلوں گی. تو وہ ان کا وہم نکالنے کے لیے. تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا اس کے ساتھ وضو بھی، جب کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو. تو ظاہر ہے اتنی احتیاط کے ساتھ. بعض لوگ تو بیچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں، اینڈ پہ جب وہ یعنی وہ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو شرمگاہ وہ ہاتھ لگ جاتا ہے، تو پھر زیرو پہ آ گئے، جیسے 99 پہ سانپ کاٹ گئے تو نیچے آ گئے. تو بہتر یہی ہے کہ تسلی سے کر کے نکلیں، بعد میں آپ وضو کر لیں. اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا، ایک مجھے ضمناً آیا، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہوگی، یا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں، اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو. بس یہ دو چیزیں ہیں جن سے غسل ٹوٹے گا، ٹھیک ہے. حیض والا تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے. تیسری کوئی صورت نہیں. بعض اوقات پیشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلے، اسے ودی کہتے ہیں، وہ منی نہیں ہوتی، وہ غسل نہیں توڑے گی. اسی طریقے سے بعض لوگ بیچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پیشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرنا ہے. نہیں، پیشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا، وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا. تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً. غسل آپ اپنا جاری رکھیں. غسل کے دوران پیشاب کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچے اس کو آگے ہی لے کے چلیں، پھر زیرو پہ نہیں آپ نے آنا، کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا، آپ کا وضو ٹوٹا ہے. تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے. غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے، خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو، اور یعنی نائٹ فال، یعنی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو، یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، تو وہ غسل کو فرض کر دے گی. باقی اور کوئی چیز جو ہے نا وہ غسل کو فرض. غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھ پانی کو لگ جائے یا بوندیں چلی جائیں تو پانی ناپاک ہوگا؟ نہیں، پانی ناپاک نہیں ہوگا. پانی صرف اس صورت میں ناپاک ہوتا ہے کہ جسم کے جس حصے پہ گندگی لگی ہوئی ہے نا، اس گندگی والے حصے کو پانی ٹچ کر کے برتن میں چلا جائے. باقی جو جسم ہے وہ تو پاک ہے آپ کا. وہ جو آپ غسل کرتے ہیں وہ تو حکمی نجاست دور کر رہے ہیں، ورنہ تو اللہ کے بندوں آپ تولیہ اٹھا کے لے گئے ہو اور آپ کے ہاتھ اور تولیہ گیلا ہو یا ہاتھ گیلے ہو تو تولیہ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے مومن کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے نکلا، نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا، تو مجھے فوراً یاد آیا میں جنبی ہوں. میں چپ کر کے کھسک کے غسل کر کے واپس آیا تو حضور نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے بیچ میں سے غائب ہو گئے، کدھر چلے گئے؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا اور میں غسل کرنے گیا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، جنبی ہو کے بھی ناپاک نہیں ہوتا. وہ ناپاکی جو ہے حکمن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. حقیقتاً تو صرف منی ہے یا حیض کا خون ہے، باقی جسم تو پاک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام مسجد میں تھے، اعتکاف بیٹھے ہوئے، آپ نے مجھے، مسجد میں دروازہ کھلتا تھا نا حجرے کا، آپ نے مجھے اندر سے کہا کہ عائشہ مجھے میرا بستر پکڑا دو. میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں.
تو فرمایا عائشہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہے میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور حضور میرے گود میں سر رکھ کے قرآن بھی پڑھتے تھے. ماشاءاللہ کتنی خوش نصیبی ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی. اور دوسروں نے ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ یہ نجاست حکمن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی عورت حیض سے ہے تو وہ اب دودھ پلائے بچے کو یا نہ پلائے، آٹا گوندے یا نہ. اور پھر جڑیاں نویاں نویاں نوح آندیاں انہوں نے سساں جڑیاں نے نا ایویں کولو گپاں، اسی تے جناب وضو کر کے آٹا گنی دا سی. ہاں اسی تے اپنے جنیاں نو جڑا وضو کر کے روٹی پکا. تسی نماز نہیں کدے پڑھی ہوئی سی تے تسی وضو کر کے تے روٹیاں کھوا دے رہے ہو. ایویں روب پاڑے نماز بھی کدے مشکل نہ پڑھتے ہوتے، اسی تے انج کری دا سی خام کھا کے روب ڈالے ہوئے. بھائی نہ عورت نہ پاک ہوتی ہے، اسی لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے. اچھا وہ منکرین حدیث اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں تو آیا کہ عورتوں سے الگ رہو، تو حضور کی کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. بھائی آگے موجود ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ہم حیض سے ہوتی تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ ایک مضبوط کپڑا باندھ لیں تہبت کی جگہ پہ. یعنی وہ ازدواجی تعلق سے مراد انٹر کورس کرنا نہیں ہوتا تھا، سمجھ آئیے آپ کو. اور اس سے حضور نے یہ بھی امت کو بتا دیا کہ اس حالت میں یہ نہیں ہے کہ عورت کو بستر سے ہلاک کر دینا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے. تو وہ غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھ پہ پانی جو لگا ہوا ہے، بس آپ پہلے ہاتھ دھو لیے آپ نے، اس کے بعد آپ برتن، ویسے آج کل تو شاور ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، بے فکر رہے آپ، پانی ساتھ ساتھ ویسے ہی بہ رہا ہوتا ہے. میاں بیوی کے تعلق کے بعد غسل میں دیر ہو جائے یا پانی بجلی کا مسئلہ ہو جائے تو کیا گناہ؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اسلام بہت آسان ہے میرے بھائی، چھوڑ دیں. ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس آئے، کہا اماں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا غسل جنابت فوراً ہی اتار لیتے تھے یا رات کے آخری پہر، یعنی صبح کے وقت؟ ضرورت تو اسی وقت ہی پڑتی ہے نا، نماز کے لیے نا، ویسے تو آپ آ گئی ہیں. تو اما عائشہ نے کہا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آخری پہر. اس نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے ساری بڑھائی ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا اماں یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام وطر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی آخری پہر بھی اٹھ کے پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا اماں نبی علیہ السلام جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اس میں قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ ان کا بیٹا کبھی اونچی آواز سے پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز سے. اس نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. تو غسل جنابت آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، اتنا ڈیلے نہ کریں کہ نماز کا وقت نکل جائے. ٹھیک ہے، ایک بندہ صبح اٹھا ہے، نماز پڑھ کے فجر کی سویا ہے، 9-10 بجے اٹھا ہے اور غسل اس پہ فرض ہے، تو زور تو بھی 1:30-2 بجے ہونی ہے نا. کوئی نہیں، 1 بجے غسل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غسل جنابت کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے. باقی وہ جو روایت ہے نا اس کے اوپر محدثین کا کلام ہے. کچھ محدثین اسے حسن کہتے ہیں، کچھ ضعیف. میں ضعیف والوں کے ساتھ ہوں کہ جس گھر میں کوئی جنبی شخص اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ روایت کمزور ہے. اس کی اصل روایت جو ہے نا، یہ حدیث ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، لیکن اصل روایت بخاری مسلم میں ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں جی داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا، ان کی داڑھی کے لیے جتنا پانی چاہیے نا اس میں 10 بندے وضو کرتے ہیں. بخاری مسلم میں جو کیلکولیشن بنتی ہے نا نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی جس سے آپ وضو فرماتے تھے، آدھا لیٹر ہے. ایک بوٹل ہوتی ہے نا، اس سے نبی علیہ السلام وضو فرما لیتے تھے. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے اعضائے وضو دھونے کے لیے، ایک دفعہ. اب مجھے بتائیں ایک دفعہ آپ پانی لیں گے؟ نبی علیہ السلام کی تو داڑھی گھنی تھی، ان کے تو 10 گلاس چاہیے گھنی داڑھی کو دھونے کے لیے. اور بھائی جتنا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی ہے، باقی آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے. ایک دفعہ اعضائے وضو، 2 دفعہ بھی بخاری مسلم میں حدیث میں ہے، 3 دفعہ بھی، تینوں طریقے سنت ہے. 3 دفعہ بھی لیں تو جو یہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا دھونے کی، اس میں 3 دفعہ پانی لینے سے داڑھی والے کا چہرہ نہیں دھلتا. کہتے ہیں جی ایک ایک بال تک اندر، اور نہیں ہو یار، بس یہ سامنے جو چہرہ نظر آ رہا ہے داڑھی کا خلال، دیٹس آل، ختم. ایک دفعہ پانی لینا بھی ثابت، 2 دفعہ بھی، 3 دنوں. اسی طریقے سے غسل کے لیے بخاری مسلم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا 7 لیٹر پانی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے 7 لیٹر پانی کے ساتھ غسل بھی کر لیے. 7 لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لیٹر کی کتنی بوتلیں بنی؟ 4.5 بوتلیں، جو 1.5 لیٹر کی آپ کی یہ بوٹلز ملتی ہیں. چلیں اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں، 5 بوتلیں 1.5 لیٹر کی. اس سے نبی علیہ السلام غسل کر لیتے تھے. بلکہ وہ ایک صحابی تو آ کے بحث کر رہے تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ نا، کہ میرے تو سر کے بال بہت گھنے ہیں
انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے تو سر کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے، داڑھی بھی گھنی تھی، تو حضور تو اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. تو اس زمانے میں لوگ وہم کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، فزیکلی سامنے نہیں کیا تھا. ان کا وہم نکالنے کے لیے اما عائشہ پردے میں اٹیچ باتھ میں گئی تھی. وہ کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہے ایک موٹا کپڑا تھا، تو ظاہر ہے اس زمانے میں کپڑے کا ہی بات ہوتا تھا. ابھی بھی آپ ڈرائیو ان میں کچھ عرصہ پہلے پکے باتھ روم بنے، ورنہ وہ کپڑے کا ہی باتھ روم بنا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی نظر تو نہیں آتا ہے. یہ تو نہیں کہ اندر کو بلب جل رہا ہے اور کوئی بندہ نہاتا ہوا نظر آ رہا ہے. گھروں میں تو کارنر میں ہوتا تھا. اما عائشہ نے وہم نکالنے کے لیے نا ایک بالٹی میں پانی لیا، آلموسٹ 7 لیٹر، اور ان کے سامنے اندر گئیں، غسل کیا، باہر نکلی، اور یہ بتانے کے لیے دیکھو میں نے اسی سے ہی غسل کر لیا، اب کم از کم اپنا وہم نکال دو. اس زمانے میں یہ بڑی ایک اختلاف والی چیز چل پڑی تھی. عبداللہ ابن عمر بڑی سختی کرتے تھے عورتوں کے اوپر کہ وہ عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں گی. تو اما عائشہ کو اتنا غصہ آیا، بخاری مسلم میں آتا ہے اما عائشہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر عورتوں کو چٹیاں مونڈنے کا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ ٹینڈی کروا دیں عورتیں. اتنے سخت مسئلے بتاتا ہے یہ، جبکہ نبی علیہ السلام ہمیں صرف حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیاں کھولنے کا حکم فرماتے تھے. عام جو غسل جنابت ہوتا ہے نا میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے جو غسل ہے اس میں نبی علیہ السلام ہمیں چٹیاں کھولنے کا بھی حکم نہیں دیتے تھے، اوپر سے ہی پانی بہا لینا کافی ہے. اور آج کل تو خیر پرابلم حل ہو گیا ہے میرے بھائی. آج کل تو شاور کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا پانی ہے کوئی وام باقی نہیں رہتا. لیکن میں نے دیکھا ابھی بھی جو بےچارے نئے دین پہ چلتے ہیں آدھا گھنٹہ غسل کرتے رہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں نا ہم سے 10 منٹ وضو کرتے رہتے ہیں، وہم ہی نہیں نکلتا. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. بالکل چپ کر کے وضو کریں، نماز پڑھیں، کچھ عرصے بعد آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائیں گے، اور اگر آپ ان کی پیروی کریں گے یہ قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے وسوسے. ہاں، ان شکوک سے باہر نکلیں. اور نبی علیہ السلام نے ایسی تربیت کی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی. ابو داؤد میں آیا کہ کچھ عورتیں حضور سے کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم جب مدینے میں چل کے مسجد تک آتے ہیں نا تو راستے میں ہماری عبایا جو ہے نا وہ گندگی والی جگہ پہ بھی رگڑ کھاتی ہے، تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اب نبی علیہ السلام ان کو وہم میں ڈال سکتے تھے؟ نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا کہ اس گندگی والی جگہ کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ کہا رسول آتی ہے. فرمایا اس سے رگڑ کھا کے تمہاری عبایا پاک ہو جاتی ہے. یعنی مٹی بھی تیمم کر دیتی ہے، مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کرتی ہے جس طرح کے پانی. اس لیے تو تیمم کا حکم آیا قرآن میں. تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی عبایا چھوٹی کر لو. اس میں پردے کا بھی آپ دیکھیں کتنا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ عبایا تھوڑی چھوٹی کر لو، نہیں کہا کہ عبایا ٹھیک ہے بڑی رہے. ہاں، مرد کے لیے ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے کپڑے، عورت کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے. باقی وہ جو ایک روایت ہے نا ابو داؤد میں کہ پاؤں بھی مکمل طور پہ ڈھانپے ہوئے ہوں تو تب عورت کی نماز ہوتی ہے، وہ روایت کمزور ہے. پاؤں پورے ڈھانپنا ضروری نہیں، ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے. پھر وہ جو ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جو اکثر ایتھیسٹ کی طرف سے بھی پیش کی جاتی ہے، تو حنفی دے نا اس کا جواب، ہم تو جواب دیتے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں حدیث ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. یعنی پانی جس چیز پہ پڑے گا نا وہ چیز خود پاک ہو جائے گی، پانی ناپاک نہیں ہوگا اس کی وجہ سے. اور امام ابو داؤد باقاعدہ اس حدیث کے ساتھ اس کنویں کا ذکر کرتے ہیں جو مدینہ شریف میں تھا. اور امام ابو داؤد کہتے ہیں میں خود اس باغ کا جو مالک تھا اس کی اجازت سے اس کنویں میں اترا جس میں نبی علیہ السلام سے جس کنویں کے بارے میں پوچھا گیا تھا. اور کہتے ہیں میں نے اپنی چادر اتار کے نا اس کا باقاعدہ ڈایا میٹر بھی میئر کیا، وہ آلموسٹ 9 فٹ بن رہا تھا. میں کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں 9 فٹ کتنا سا ہوتا ہے. 9 فٹ کا وہ ڈایا میٹر تھا اس کا، یعنی ایک ایج سے دوسرے ایج تک کی جو ریڈیس بن گیا 4.5 فٹ. وہ کہتے ہیں وہ کنواں تھا پانی کا جس سے اہل مدینہ وضو غسل کے لیے پانی بھی بھرتے تھے. وہ جو ابو داؤد میں آیا کہ اس کے ایک کارنر کے اوپر مرے ہوئے کتے اور گندے کپڑے بھی ہوتے تھے. تو وہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ناپاک. بھائی جب اتنا کتر کا بھی ایک کنواں موجود ہے اس کے تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا، ان کی سنت آپ نے زندہ، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے، یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کی ہے. حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950 جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950
2950 जाबिर बिन अब्दुल्ला से, वो बड़ी रिकत अंगेज हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्ला ऑलमोस्ट नबीना हो चुके होते हैं, तो इमाम बाकिर उनको मिलने के लिए जाते हैं। तो उनको बताया जाता है कि हुजूर का बच्चा आया आपके पास, इमाम बाकिर हजरत हुसैन के पोते। तो वो उनको अपने पास बिठाते हैं, तो इमाम बाकिर इस हदीस को रवायत करते हैं, और इमाम बाकिर से इमाम जाफर सादिक ने ही बयान किया है, और 2 वास्तों से इमाम मुस्लिम ने ली है। तो इमाम बाकिर कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला मेरे ये सामने के बटन खोलते हैं और मेरे सीने पे यूं हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम मेरे नबी के बेटे हो, तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो। तो वो कहते हैं मैं आपसे पूछने आया हूं कि नबी इस्लाम ने हज किस तरह किया था। तो वो हज की ऑलमोस्ट 7-8 सफ़ों पे लंबी हदीस है। मुस्लिम शरीफ में 2950 और मिशकात में दूसरी जिल्द में हज के चैप्टर में पहली हदीस ही है। उसमें अल्फाज है कि यमन से नबी इस्लाम ने 100 ऊंट मंगवाए हजरतुल वदा के मौके पर। 63 ऊंट आपने अपने मुबारक हाथों से नहर किए, एक हज के मौके पे 63 ऊंट, और ये हुजूर अपनी तरफ से कर रहे हैं, और बाकी 37 जो है वो मौला अली को कहा कि तुमने करना है। तो 63 में इशारा था कि आपकी चूंकि जिंदगी मुबारक के 63 साल है, आपने पूरे साल एक साल की कुर्बानी एक ही दफा की है। और उसके बाद जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब वो 100 के 100 ऊंट नहर हो गए तो नबी इस्लाम ने हुक्म दिया कि हर ऊंट में से एक बोटी ली जाए, और वो सारी 100 की 100 बोटियां एक देग में डाल के पकाई गई, हर एक जानवर से एक बोटी लेके। और फिर जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मौला अली ने और नबी इस्लाम ने एक दस्तरखान पे बैठ के तनावुल फरमाया। तो वो पूरी की पूरी हदीस जो है ना बड़ी रिकत अंगेज है पढ़ने वाली, नबी इस्लाम के आखिरी हज का बयान, हज्जतुल वदा। तो उससे भी ये यानी बात पता चली कि नबी इस्लाम ने इस सुन्नत का बड़ा एहतमाम किया है। लिहाजा इस चक्रों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए कि जनाब वाजिब है या सुन्नत है। भाई सुन्नत है करें, तो ये सुन्नत ही है, वाजिब नहीं है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत दायमा, मुतवातिर और मुसलसल भी है। तो वो साहिब इस्तिताअत है, जरूर करें। जहां हम इतने और खर्चे करते हैं तो कुर्बानी क्यों ना करें। अगर कोई शख्स ऑलरेडी मकरूज है तो क्या वो कुर्बानी देने के लिए कर्जा उठा सकता है या कुर्बानी ना दे? कुर्बानी क्यों ना दे दी, करोड़पति लोग भी मकरूज हैं। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकों से आप पूछें, इन्होंने करोड़ों में कर्जे उठाए हुए हैं। वो इक्विटी तो उनकी 40% है, 60% तो डेट उन्होंने बैंकों से उठाया हुआ है। वो तो सबसे पहले तो उनकी कुर्बानी साकित हो जाएगी। ये कर्जा जो है ये आर्जी कर्जा है। ये इस कर्जे को वो कर्जा नहीं कहा जाता कि जिसकी बुनियाद पे कर्जा यह है कि एक बंदा कर्जे के तले इस तरह दब गया कि उसकी 2 वक्त की रोटी मुहाल हो गई है और वो रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहा है, उसको मकरूज कहा जाता है। करोड़पति लोगों को मकरूज नहीं कहा जाता। तो वो इस तरह नहीं है, कर्जा उठा के आप करें। ये कमेटी आपने कर्जे ही तो डाली होती है, कमेटी डाल लें। भाई की शादी के लिए डालते हैं कमेटियां, और वो जूतियां और कपड़े हो तब भी नए लेके देते हैं बच्चों को। उसका खर्चा निकालें तो एक बैल में हिस्सा डालने से तो कम ही बनता है। ये बैल में हिस्सा डालना तो उससे कम ही बनता है। आजकल एक एवरेज शादी के ऊपर 15-20 हजार रुपया लग जाता है। तो सर 12-13 हजार रुपए का आप बैल में हिस्सा नहीं डाल सकते। जरूरी है कि आपने बकरा ही लेना है, बैल में हिस्सा डाल लें। तो ये जो आपने कमेटी भी डाली होती है, अगर एक सपोज लाख रुपए की आपकी कमेटी निकली है, तीसरी या चौथी, और 10,000 रुपया महीना है, तो चौथी आपने कमेटी जब ले ली है तो आपने अभी तक तो 40,000 उसको जमा करवाया है ना कमेटी वाले को। 60,000 तो आपने बाद में कराने हैं, लेकिन लाख रुपए आपने पहले ही उठा लिया है। तो 60,000 के तो आप भी मकरूज हैं। तो फिर तो दुनिया में कोई बंदा ही नहीं बचेगा। ये सारे बहाने हैं जी कुर्बानी के। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि इसके ऊपर लोगों को तरगीब दिलाई जाए कि कुर्बानी ना मिस करें। सर ये बहुत बड़ी नेमत है। आप क़यामत वाले दिन और कुछ नहीं है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सिफारिश के लिए अर्ज कर सकते हैं। उनकी सुन्नत को जिंदा रखा, उनकी सुन्नत आपने जिंदा, सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा रखा। कोई एक नेकी अपने साथ रखें और अच्छी चीज कुर्बान करें, रियाकारी के लिए नहीं। जिस तरह वो ये भी देखें आप, ये टीवी चैनल्स में शुरू हो जाएगा। वो कराची में एक बंदा है, वो जनाब बचपन में एक बैल ऊपर तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे चढ़ा लेता है, फिर वो क्रेन आती है उसको उतारने के लिए। इस तरीके से एक बंदा है वो जनाब अमेरिकन बैल मंगवाता है, उसमें चिपें फिट हुई होती हैं। अगर ये वो अल्लाह के लिए अच्छा जानवर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए। रियाकारी हुई तो अमाल बर्बाद होने का खदशा है। मुस्नद अमल में हदीस है, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, हालांकि पढ़ी नमाज है। दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, और दिखलावे के लिए अल्लाह की राह में सदका किया, ये सदका ही है ना अल्लाह की राह में कुर्बानी करना, तो उसने शिर्क किया। ये बातें करना सिर्फ आसान है, दीन के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो जनाब कर्जा उठाना पड़ता है तो कोई मसला नहीं। कर्जा क्या, आपको सब मर चले हैं कर्जा उठा, कमेटी डाल लें, प्लान करें,
قربانی کے لیے اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1000 روپے علیحدہ کیا ہو نا، سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے، آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں۔ تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا، بچوں کی فیس، بچوں کی فیسیں آج کل 2000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر، تو 24,000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں، تو سال میں 1000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے؟ کرنی چاہیے۔ ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، ضرور اٹھائیں، کریں، کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا، آپ آسانی سے اتار لیں گے۔ 12-13,000 روپے کیا چیز ہے؟ اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ، ٹھیک ہے نارمل قربانی کر لیں۔ یہ بھی اگلا سوال ہے، اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی، یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں۔ دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا، لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں، تو ہم یعنی ایک دوسرے پر روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں، تم کیوں ہے؟ یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے، یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے یہ، تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں، اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں، ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی۔ یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے، ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے۔ اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں گے جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں، وہ 5 خاندان ہے۔ چولہا عموماً بولا جاتا ہے، تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے، ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا۔ میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے، چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، چولہا اکٹھا جل رہا ہے، پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے، ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے۔ اچھا یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کر رہے ہیں، نہیں، 7 زیادہ سے زیادہ، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں، بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے گائے۔ اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصدیق۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرح کوئی نہیں کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی، جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے، میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا، مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود۔ اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا، پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے، وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر، اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا، وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف، اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے اصالہ ثواب کے لیے۔ باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہاداً کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی الاسلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی کہ نبی الاسلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ اس کے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے، اور ان کی، تو یہ تو نبی الاسلام کی خصوصیت تھی، کیونکہ النبی اولا بالمؤمن انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومن کی مائیں ہیں ان کی بیوی نبی الاسلام۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں جاتا، اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولا بالمؤمن انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتنی۔ آپ الاسلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا۔ یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے، رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو
میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود ہوں. روحانی باپ تو ہے نا امت کے. صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی الاسلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی آل کی امت کی، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے. ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے، لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے. اللہ تعالیٰ سے ایک بکرا دینا. اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات. باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے؟ چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا. حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا. پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے. اچھا اب آ جائیں یہاں پر، اگر آپ کے عام امتی، تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر، وہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ کے دیکھیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے، میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں. نبی الاسلام کا جہاں پہ ذکر خیر آیا نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، 157 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کر چیزیں، ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں. ظاہر شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خام خواہ کے بوجھ آپ پہ ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں. خام خواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں، جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں، جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے، جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے. یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا، راستے میں جتنے مزار ہیں نا دور سے یوں کرتے جاتے ہیں. یہ ان کی گردنوں میں توق ہے نا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی الاسلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا، اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا. ما ضل صاحبکم وما غوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ، قرآن کی پیروی کرو، اور رسول اللہ کی اس کاز میں جس کاز کے لیے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو. آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے، ان کے دین کی مدد کرنی. یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہے، لیکن جو ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا، جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النحر کے خطبے میں بھی کہا ہے اور یوم عرفہ کے خطبے میں بھی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. پھر 3 دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا. یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا. تو نبی الاسلام اس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں، اللہ کے گواہ بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ یعنی اس ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے. سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں، میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، میرے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے، یا کوئی میرے لیے جھک جاتا ہے یا مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا. مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلند کی ہے اس کے لیے قربانیاں. یہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں ایک چھوٹے سے لیول پہ کام کرنے والا، اور میں اس کو فورس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے پیچھے پھرنے کے چکروں میں ہے، تو مجھے تو وہ کوئی کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. میرا بازو تو وہ بنا ہوا ہے کہ جو ہم کاز کے لیے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کرے.
تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی بھائی میرے لیے دعا کریں، میرے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی. سیدھی سی بات ہے. اب جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں، لیکن میرے دل سے دعا، کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھمبنیل بنایا، میں اس کے لیے دعا میرے دل سے نکلتی، یار یہ کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا. تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑھ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے نہیں کرنا. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرے کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا، اپنا کیا ہی نہیں ہے. یہ کون سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں. آپ کی عزت کا کوئی بھی معیار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے قابل قبول، لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا. جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے، لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعد کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کیٹیگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا، اس کو سائیڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے. آپ دیکھیں کئی صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے. وہ بڑی دردناک حدیث ہے. معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے آئے، اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ آؤ تو تم میری قبر پہ آؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو میں آپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں. سر پوری زندگی انہوں نے قربانیاں ساتھ دی تھی، وہ تو زیادہ حقدار تھے کہ وہ حضور کے ساتھ، لیکن ان کو پتا تھا یار حضور کی کاز کے لیے ہم جا رہے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتا نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام پہنچایا. جو قادسیہ یرموک لڑنے کے لیے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر کے گئے ہیں، کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے وہاں پہ. تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی بجائے نا سر حضور کی کاز کے لیے آپ جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے، جو نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ ہے. جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے. حضور دعائیں دے کے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور پھر حجۃ الوداع پہ آپ کی تلقین، پھر غدیر خم پہ آپ کی تلقین، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت، اور آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ. کیوں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے، چونکہ آپ پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے. اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے، صرف چھڑا حضور علیہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں. اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا، کنتم خیر امۃ للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کے کاموں کی طرف برائے، برائی سے روکے. تو نبی علیہ السلام کا منصب تو یہ تھا، اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کریں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، تو کوئی مطلب نعوذ باللہ من ذالک کو دنیاوی طور پہ کوئی فوڈ چین کھولنے کے لیے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے، دین کے مدد کے لیے. تو حواری وقال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار، اس کے دین کے مددگار. تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے نا آپ دین میں ان کے لیے مدد اور اس دین کے پیغام کو، یہ ہے کام کا. تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں. باقی آپ اصالہ ثواب کے اوپر مسئلہ 74 میرا دیکھ لیں. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے، بلکہ 1.2 یا 1.3 ملین کے قریب لوگ دیکھ. میں نے اصالہ ثواب کی ساری شکل اس کیٹیگری میں فال کرے گا. قربانی والا مسئلہ جو ہے مختلف ہے، باقی وہ جو ہے اسے سارا لیتے ہیں، وہ روایتیں کم، پر زیادہ سے زیادہ مولا علی کی خصوصیت ہو. اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر، تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت. ورنہ تو آپ بھی جب پھر قربانی کریں تو آپ بھی کیا پھر یہ ساتھ کہیں گے کہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول کر، لہذا پوری امت نور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طرح تو نہیں ہے. تو اس جو خصوصیت والی چیز ہے اس کو اس طریقے سے. پوائنٹ نمبر 13 تو یہ سب سے بڑا تھا. تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے، انشاءاللہ تھوڑے دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں. یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں.
ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے، سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے، وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ۔ اور یہاں بات یاد رکھیں، حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے، ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں، لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں، سارا خود بھی کھا سکتے ہیں۔ وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے۔ پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے۔ اب گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو۔ یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہے، اشارہ ملا، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا۔ اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر علی صاحب نے ایکسپلور کیا، اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ 3 دن قربانی ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا۔ پوائنٹ نمبر 15 نمبر، کیا قربانی کے گوشت تک روزہ رکھا جائے گا؟ یہ بھی پوائنٹ ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ گوشت پکے گا پھر آپ نے روزہ کھولنا ہے۔ دیکھیں اندازہ کریں، حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن تو روزہ ہے ہی نہیں ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور صحیح مسلم ہے کہ یوم تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے، ان میں بھی روزے سے اوائڈ کرنا چاہیے، کھانے پینے کے دن۔ یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے نکالا، البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے چھوٹی عید کی، اور بڑی عید کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تو بغیر کھائے پیے جایا کرتے اور واپسی پر آ کر کھایا کرتے۔ اس میں یہ موجود نہیں کہ وہ گوشت پکا کے کھاتے تھے، بس یہ کہ واپسی پر آ کر کھاتے تھے، یعنی جاتے وقت کچھ نہیں کھانا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے بالکل ارلی ان دا مارننگ، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی گوشت کے ساتھ ناشتہ کریں۔ لیکن وہ قربانی ہونی ہے 2 دن، دوسرے دن اگر آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کسی مدرسے والے تو 2 دن کا روزہ رکھیں گے، تو یہ عقلی طور پہ ہی غلط ہے بات۔ دیکھیں نا، عقل میں نہیں بات بیٹھتی۔ یہ ہو گیا وہ الزامی جواب جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، تو جس کو تیسرا دن ملا تو بندہ ہی مارا جائے گا عید کے چکر میں۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ عید کے بعد کھانا، یعنی عید سے پہلے کھانا نہیں، عید کے بعد آ کر کھائیں، تو یہ نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، الحمدللہ صحیح مسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر آئے یمن سے حج کے موقع پر۔ صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے، یہ وہی حدیث ہے 2950 نمبر حدیث جس میں حجۃ الوداع کا حضور کا خطبہ بھی ہے، میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کی کتاب، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی 100 اونٹ لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے، اور اس میں اشارہ موجود تھا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے، کیونکہ 63 سال ہی آپ کی زندگی ہوئی، آپ نے پوری زندگی کی قربانیاں ایک دفعہ کی 63 اونٹ۔ یہ تو بعد میں پتا چلا نا۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت والی، صحابہ کہتے ہیں حضور ہم میں موجود تھے اور ہم کہا کرتے تھے یہ حجۃ الوداع ہے، یہ واو پہ زبر ہے، ودا نہیں لفظ ہوتا، حجۃ الوداع، لیکن ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا ہم اسے حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں، حالانکہ یہ الوداع ہی تھا۔ تو بعد میں پتا چلا یہ حجۃ الوداع کیوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری سال تھا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان کیے، اور پھر 37 اونٹ سیدنا علی کو کہا کہ تم قربان کرو۔ تو سیدنا علی نے وہ 37 اونٹ قربان کر کے 100 کا ہنسا پورا کیا۔ پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک گوشت کی بوٹی لی جائے، 100 اونٹوں میں سے، اور پھر اس کو ایک دیگ میں پکایا جائے، یعنی 100 اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لے کر وہ پھر دیگ میں پکائی گئی، پھر گوشت اس کا تیار ہوا۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں پھر ان دونوں نے بیٹھ کر کھایا، کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو لیکن یہاں پر یہ کریٹیکل مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو دوبارہ کریں؟ فرمایا مرضی ہے، کر لو، ٹھیک، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔
फिर पूछा ऊंट का गोश्त खा के, फरमाया कि ऊंट का गोश्त अगर खाओ तो फिर वजू दोबारा करो। इसमें वो जो एक अजीब सा किस्सा मशहूर है कि वो किसी सहाबी की हवा खारिज हो गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने ऊंट का गोश्त खाया वो जाके वजू दोबारा करे। वो रवायत कोई साबित नहीं है, इसमें तो वाज़ेह सहाबी खुद पूछ रहे हैं कि बकरी का गोश्त खा के फरमाया नहीं करना, ऊंट का गोश्त फरमाया करना है। तो ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। वजू, गुस्ल, तयम्मुम और तहारत के मसाइल पर मेरी पूरी गुफ्तगू है ahlesunnatpak.com पर, मसला नंबर 42 के नाम से 2 घंटे और 20 मिनट की, उसमें मैंने डिटेल के साथ अहकाम बताए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 मिनट में ये आखिरी 2 पॉइंट कवर होंगे और हमारी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड हो जाएगी। पॉइंट नंबर 16, सेकंड लास्ट पॉइंट, खाल का मसरफ क्या होना चाहिए, क्योंकि खाल तो बड़ी मुसीबत बन गई है। पहले तो खाली मौलवी लड़ते थे खालों के लिए, और इनका बस चले तो आपकी खाल भी ईद वाले दिन उतार के ले जाए और जाके उसको बेच के तो उससे जो है चंदा इकट्ठा करें। लेकिन अब सियासी जमातें भी मैदान अमल में उतर आई हैं, खुसूसन कराची शहर के अंदर तो ईद कुर्बान पर कत्ल हो जाते हैं खाल के चक्कर। वो 1,500-2 हजार की खाल होती है और बंदा मार देते हैं, ये खाल हमने लेके जानी, वो कहते हैं हमने लेके जानी। फिर एक एक मकतबा फिक्र में, बरेलवियों में, देवबंदियों में, अहले हदीस, अहले तशय्युह में, उनमें भी जितनी पार्टियां बनी वो आपस में खाल के पीछे लड़ते हैं। और बाद लोग तो बेचारे सिर्फ इसलिए 2 कुर्बानियां करते हैं कि एक पार्टी को एक खाल देंगे, दूसरे को दूसरे, ताकि दोनों खुश रहें। ठीक है, ये बिल्कुल हकीकत है। और ये सारा मसला जो हुआ है ना, वो हुआ है फितने माल। मैं फिर रिपीट करूंगा, मसला नंबर 51, 1.5 घंटे की गुफ्तगू, रिस्क हराम, फितना माल और दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज। आज तक किसी बंदे ने रिस्क हराम पे ये गुफ्तगू नहीं की। क्यों? कि वो पर्टिकुलर आयात है ही उलमा के बारे में है कि यह हराम हो रहा है। वो सारी आयात मैंने पेश की है। उम्मत के बारे में तो बाद में है, जामिया तिरमिज़ी में सही हदीस है, हर उम्मत का एक फितना और मेरी उम्मत का फितना माल है, तो मैंने डिटेल के साथ उसमें बयान किया है। तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है इस खाल वाले कॉन्टेक्स्ट में कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगाई थी ऊंटों पर, कि मैं ऊंटों की कुर्बानी के लिए उनसे पहले जो है उनकी निगरानी करूं, उसके बाद उनकी लगामों को और उनके पालान जो उन पर रखे होते हैं और लगामें जो साथ होती हैं उनको और उनकी खाल को सदका करूं, और कसाई को यानी कसाब को इसकी उजरत ना दूं कि उसके खाल उसके हवाले कर दी जाए कि ये उजरत है तुम्हारे कुर्बान पर, अपनी तरफ से उजरत दो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। सैयदना अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकल मेंशन किया कि उसके साथ जो रस्सी लगी हुई है, लगाम भी लगी है, पालान भी लगा हुआ है, जो जो चीजें ऊंट के साथ है उसकी खाल ये तमाम सदका होगी, और इसका मसरफ वही होगा जो गोश्त का मसरफ है, यानी खुद भी इस्तेमाल में ला सकते हैं खाल को। वो सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाल अपने जाती इस्तेमाल में लाने की भी इजाजत मरहमत फरमाई है, यानी गोश्त भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खाल भी। उस वक्त सहाबा किराम अलैहिम रिदवान घरों में मुसल्ला बना लिया करते थे खालों का, डोल बना लिया करते थे इस चमड़े का, खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसरफ क्या है इसका? तो भाइयों पहला मसरफ तो यह है कि गरीब रिश्तेदारों को सदका और खैरात किया जाए, क्योंकि कुरान पाक में सबसे ज्यादा जोर जो है वो रिश्तेदारों से हुस्न सलूक। उसके बाद जो जो भी लोग दीन के लिए काम कर रहे हैं या एनजीओज हैं, मिसाल के तौर पर ईदी वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं, शौकत खानम वाले हैं, इसी तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन है जमात इस्लामी की, वो है, इसी तरीके से फलाह इंसानियत जमात दावा की एक विंग है जो ये काम कर रहे हैं। तो जो जो भी खिदमत खल्क के लिए काम कर रहा है उनको भी दे जा सकती है खाल, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई मसला नहीं। पॉइंट नंबर 17, आखिरी पॉइंट, और ये खुसूसन बैरून मुल्क मुकीम मुसलमानों के लिए, क्या गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है या नहीं? इंशाल्लाह मेरी इल्म के हाथ तक अब कोई मसला ऐसा नहीं जो मैंने एड्रेस ना किया हो, तो ये मसला भी अब समझ लीजिए कि कुरान पाक में कैटेगोरिकल ये स्टेटमेंट है। सूरतुल हज आयत नंबर 28, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर। तो जब ये कुर्बान कर चुको जानवर तो इसमें से खुद भी खाओ और मोहताज गरीबों को भी खिलाओ। अब इसमें गरीब मुसलमान है या गैर मुस्लिम, इसकी कोई तफरीक नहीं, और ना ही किसी हदीस के अंदर यह तफरीक आई है। तो अपनी तरफ से शरीयत साजी करने की जरूरत नहीं, बल्कि तालीफ कल्ब के लिए, जिस तरह हमारे पाकिस्तान इंडिया में बाज़ औक़ात हमारे घरों में काम करने वाले क्रिश्चियंस होते हैं, उनके तारीफ कल्ब के लिए दिया जाए तो बहुत ज्यादा सवाब है। लिहाजा गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देने में कोई हर्ज नहीं है इस आयत के तहत। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अहले सुन्नत के तीनों गिरोह, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस और अहले तशय्युह भी मुत्तफिक हैं। बाज हमारे जो बरेलवी और देवबंदी उलमा हैं उन्होंने थोड़ी सख्ती की है कि नहीं, ये चूंकि वाजिब इबादत है
ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں, واجب عبادت میں نہ دیں. لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں, اپنا نہ کرسچنز کو دیں. ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے. تو ان کے نزدیک بھی پتا ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حال تو نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے ادھر کتنا غریب طبقہ ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا وہ آپ کرسچنز کو دے دیں, اپنا والا کسی مسلمان کو ہی دیں. لہٰذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال تو